بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے شادی کے بعد بھی پڑھائی کا سلسلہ ختم نہیں کیا تھا۔ میرے پیپرز ہونے والے تھے اور مجھے عادت تھی کہ میں رات کو چائے بنا کر اپنے پاس تھرموس میں رکھ دیا کرتی تھی اور اس طرح سے میں آسانی کے ساتھ جاگ سکتی تھی۔ اور جب میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو اپنی نند کی آواز سن کر میں اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے مخاطب تھی، اگر عائشہ کو سب کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کہیں اسے یہ حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ اور میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی کہ مجھے پتہ نہ چل جائے، مطلب کہ کچھ ایسا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ میں یہ سن کر تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں چہرے پر مصنوعی بشاشت طاری کر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں اسی بات کی کھوج میں لگ چکی تھی، مگر کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا اور کبھی کبھی تو اس کی باتیں مجھے بہت ہی زیادہ حیران کر دیا کرتی تھیں۔ وہ مجھے اتنا چاہتا تھا، اتنا خیال رکھتا تھا کہ میں خود پر رشک کرنے لگتی تھی اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کر کے غلطی نہیں کی، بلکہ یہ میری زندگی کا درست فیصلہ تھا جو میری ماں نے کیا تھا۔ جب سے میں نے اپنی نند کی یہ بات سنی تھی اور میں یہ سوچنا شروع ہو گئی تھی کہ ایسی کون سی بات ہے جو کہ مجھے پتہ چل گئی تو میں اس سے برا منا سکتی ہوں۔ ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا، مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت سے پیش آتے تھے اور میں سوچتی تھی کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، میں ان سے کیوں خفا ہوں گی؟ بلکہ میں تو اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی تھی مجھے یہ لوگ ملے ہیں۔ میں تو ایسی ہی بہوؤں کے خواب دیکھتی تھی اور ہمیشہ سے ایسے ہی شوہر کے بارے میں سوچا تھا۔ مگر اپنی نند کی بات سننے کے بعد جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب لوگ ہیں مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ اصل میں رات کے وقت اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا شوہر سو رہا تھا اور میں صبح سے پڑھ رہی تھی اور میرے سر میں درد ہو رہا تھا، مگر اب میرے سونے کا وقت گزر چکا تھا تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا موبائل اٹھایا، فیس بک اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے میں نے ان کی چیٹ کھول لی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے چیٹ ہسٹری اسکرول ڈاؤن کرنے لگی۔ اور جوں میں اسکرول ڈاؤن کر رہی تھی میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی جا رہی تھیں۔ اور پھر میں نے واٹس ایپ کھول لی۔ میرے شوہر کے 2-3 نمبر پر واٹس ایپ بنے ہوئے تھے۔ واٹس ایپ چیک کرتے ہوئے میں نے اس کی تمام ہسٹری چیک کی۔ بے یقینی سے میری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب ہو چکا تھا میرے ساتھ۔ میں جسے محبت سمجھ رہی تھی وہ تو فریب تھا، اس نے مجھے دھوکے سے حاصل کیا تھا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا تھا اور وہ کیسے ہوا تھا۔ میں سوچتے سوچتے اپنے ماضی میں کھو گئی۔ اس دن جب میں کالج سے گھر واپس آئی تھی تو گھر میں عجیب و غریب قسم کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرا ہمیشہ سے یہی معمول تھا، میں جب کالج سے واپس آتی تھی تو فریش ہونے کے بعد کھانا کھا کے میں کچھ دیر کے لیے سو جایا کرتی تھی اور پھر شام کو اٹھ کے میں اپنے کالج کا کام کیا کرتی تھی۔ اس دن بھی میں اپنے معمول کے مطابق جب فریش ہو کر کچن میں جانے لگی تو امی نے مجھے ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ میں جب ڈرائنگ روم میں گئی تو وہاں پہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک قدرے بڑی عمر کی تھی اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ مجھے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے امی سے ان کے بارے میں آنکھ کے اشارے سے پوچھا تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بمشکل 5 منٹ ان کے پاس بیٹھی۔ جتنی دیر میں ان کے پاس رہی وہ مجھ سے عجیب و غریب قسم کے سوال پوچھتی رہیں۔ عجیب تفتیش کرنے والا انداز، ان کی نگاہوں میں میرے لیے عجیب سا شک تھا، جیسے میں کالج کے بجائے نہ جانے کہاں سے ہو کے آ رہی ہوں۔ میں بمشکل 5 منٹ ان کے ساتھ بیٹھی اور معذرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ کچن میں آ کر میں نے کھانا کھایا اور حسب معمول اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ ان کے جانے کے بعد امی میرے پاس آئیں، وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے مہمانوں کے ساتھ پیش آنے کا؟ وہ تمہیں دیکھنے کے لیے آئی تھیں اور تم نے ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ میں نے امی کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا، مگر وہ مجھے دیکھنے کے لیے کیوں آئی تھیں؟ میرے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ میں تو انہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ ان کی اگلی بات میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں اور اسی سلسلے میں میں نے ان لوگوں کو بلایا تھا۔ یہ بات سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ امی حد کرتی ہیں آپ بھی ہر ایرے غیرے کو گھر بلا لیتی ہیں۔ میں کیا شو پیس ہوں جو آپ سب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں؟ آپ کو میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے۔ مگر امی میری کوئی بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کو گھر پر بلا لیا کرتی تھی۔
میں ابھی BA کر رہی تھی اور میں MA کرنے کے بعد 2-3 سال جاب کرنا چاہتی تھی اور اس کے بعد میرا ارادہ شادی کرنے کا تھا، مگر امی کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ کچھ عرصے سے وہ میری شادی کرنے کے پیچھے پڑ چکی تھیں۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، انہیں اس قدر میری شادی کی جلدی پڑ گئی تھی کہ جیسے اگر ابھی میری شادی نہ ہوئی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ جب میں مسلسل اس بات سے انکار کرنے لگی تو مجھے شکی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ کہیں تم نے کوئی اور لڑکا تو نہیں پسند کیا ہوا۔ ان کی یہ بات مجھے بہت بہت بری لگی، مگر میں نے امی کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ آپ نے میری اس طرح کی تربیت کبھی نہیں کی کہ میں اپنے لیے لڑکے تلاش کرتی پھروں، بس مجھے ابھی پڑھنا ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، اس کے بعد شادی کروں گی۔ اور یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی تھی، میں امی کو دیکھ چکی تھی وہ جس طرح سے زندگی گزار رہی تھیں۔ میں اس طرح سے زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہر انسان کی قسمت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، جو کچھ میری امی کے ساتھ ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی ہو، مگر میں اس کے باوجود بھی کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں خود مختار ہو کر زندگی گزاروں اور مجھے اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میری امی کی جب شادی ہوئی تو انہیں شادی کی رات پتہ چلا کہ ان کے شوہر ان کے بجائے کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، اور یہ شادی میرے دادا دادی کی مرضی سے ہوئی تھی۔ ابو کا دل ہوتا تو امی کو بلاتے، دل نہ ہوتا تو کتنے کتنے دن ان کے ساتھ بات تک نہیں کرتے تھے۔ میرے دادا دادی ان کو سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھنا چاہیے، مگر ابو کسی کی بات بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہیں اپنی بچھڑی ہوئی محبت کا غم ہر وقت ستاتا رہتا تھا، اور وہ اس بات کا بدلہ تو جیسے امی سے لیتے تھے کہ سارا قصور جیسے امی کا ہو۔ ابو کی ساری بے رخی بے اعتنائی امی کے حصے میں آتی تھی۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے امی کی نفسیات پر بہت ہی برا اثر پڑا تھا۔ اس دوران میں بھی پیدا ہو چکی تھی اور ابو کا رویہ مستقل ایسا ہی تھا۔ پھر ایک دن ابو دادا دادی کے ساتھ لڑائی کر کے گھر سے باہر چلے گئے، اور جب واپس آئے تو انہیں 4 لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ یہ جوان موت جہاں میرے دادا دادی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی، وہیں میری امی کی نفسیات پر بھی اس نے بہت برا اثر ڈالا، اور امی بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ دادی مجھے سنبھالتی تھیں، میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں میری امی مجھ سے کہتی تھیں کہ یہ پیدا ہوئی ہے تو اس نے میرے شوہر کو کھا لیا ہے، یہ منحوس ہے۔ دادوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے بیٹے کی زندگی ہی اتنی تھی، اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے۔ پھر رفتہ رفتہ امی کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی، اور پھر وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھیں۔ مگر کبھی کبھی یہ پیار اور یہ خیال میرے لیے کوفت بن جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ چمٹا لیا کرتی تھیں اور مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں۔ اگر تم کمرے سے باہر نکلی تو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، میں تمہیں کھو نہیں سکتی۔ کتنے کتنے دن تو وہ مجھے اسکول میں جانے نہیں دیتی تھی۔ میرے دادا دادی نے امی کا بہت علاج کروانے کی کوشش کی، کتنے ہی ڈاکٹروں کے پاس ان کو لے کر گئے تھے، مگر امی کے دماغ پر وقتی دوائیں اثر کرتی اور اس کے بعد ان کی ذہنی حالت ویسی ہی ہو جاتی تھی۔ امی کا کوئی خونی رشتہ دار موجود نہیں تھا، وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھیں، اور ان کے ماں باپ کا بھی ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں ان کے رشتہ دار نے پالا تھا۔ میری دادو ان کے رشتے کی خالہ تھیں، اور یہ ان کے واحد رشتے تھے جو دنیا میں موجود تھے۔ میری امی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اگر وہ کسی قابل ہوتیں تو وہ ابو کی بے اعتنائی دیکھ کر شروع میں ہی ان سے علیحدگی اختیار کر لیتی، اور آج ان کی زندگی اس سے مختلف ہوتی۔ وہ دادا دادی کی محتاج ہو چکی تھی۔ جب تک دادا دادی زندہ رہے تب تک مجھے کسی قسم کا مسئلہ نہیں رہا۔ مجھے جو بھی پرابلم ہوتی تب دادا دادی میرے سر پر موجود ہوتے تھے۔ محلے میں کچھ لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ میری دوستی تھی، اور کچھ آنٹیاں بھی تھیں جن کا ہمارے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری ماں کے ساتھ ایک عجیب مسئلہ تھا، جب ان کے دماغ میں کوئی بھی بات بیٹھ جاتی تو جب تک وہ پورا نہ کر لیتی وہ چین سے نہیں بیٹھتی تھیں۔ اب کافی عرصے سے انہیں نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے میری شادی کی رٹ لگا دی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے زیادہ اصرار کرنا شروع کر دیا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میری شادی کی بات اماں کے دماغ میں کون ڈال رہا تھا، کون ایسا تھا جو انہیں ایسا کہنے پر اکسا رہا تھا۔ میں نے اس بارے میں پہلے بہت سوچا۔ یہ کوئی ایسی فکر کرنے والی بات نہیں تھی، محلے کی کسی آنٹی نے ان کے ساتھ میری شادی کا ذکر کر دیا ہوگا، یا انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ٹی وی پر کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جس کی وجہ سے انہیں میری فکر لگ گئی۔ مگر اب تو حد ہی ہو گئی تھی، ان کے دماغ پر ہر وقت بس ایک ہی بات سوار رہتی تھی۔ ہر وقت وہ میری شادی کرنے کے چکر میں پڑی رہتی تھیں،
اور اس کے لیے وہ رشتے والی آنٹی کو آئے دن گھر میں بلا کر رکھتی تھی، اور آنٹی بھی نت نئے نمونے لاتی رہتی تھی۔ میں اچھی خاصی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور میں کم عمر بھی تھی، مگر جس قسم کے آنٹی میرے رشتے لاتی تھیں، کبھی کسی رنڈوے، کبھی کسی بڑی عمر کے مرد کے، تو میں یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا دنیا میں اچھے رشتوں اور کم عمر لڑکوں کا کال پڑ گیا ہے۔ مجھے تو ویسے بھی شادی کی جلدی نہیں تھی، اور جب بھی میں اس مقصد کے لیے آنے والے لوگوں کو دیکھتی تو میرا دل اور بھی زیادہ گھبرا جاتا تھا۔ انہی دنوں میں میرے واٹس ایپ پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ لڑکا تھا، اور اس کے بعد تو جیسے اس نے یہ کھیل ہی بنا لیا تھا۔ وہ شاید بہت زیادہ فارغ تھا، یا اس کے پاس کرنے کے لیے دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔ ہر وقت وہ مجھے میسیجز اور کالز ہی کرتا رہتا تھا۔ میں اس سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ میں اس کو صاف لفظوں میں بتا چکی تھی کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، میں لڑکوں کے ساتھ بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ میسج کرنے کے بعد میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا، مگر پھر شام تک میرا غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے ہی نمبروں سے مجھے کال اور میسج کر چکا تھا، میں کتنے ہی نمبر بلاک کر چکی تھی۔ اور جب واٹس ایپ پر یہ سلسلہ ختم ہوا تو یہ سلسلہ فیس بک پر شروع ہو گیا۔ تنگ آ کر میں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ ہی بند کر دیا، اور پھر اس سے تنگ آ کر اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر وہ اس کی ایک ہی تکرار تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے اپنے محلے میں ایک بہت ہی اچھی دوست تھی، میں نے اپنا یہ مسئلہ اسے بتایا اور اسے نمبر دیا، تو وہ نمبر دیکھ کر کتنی دیر گمسم رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں چونک گئی۔ میں نے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کس کا نمبر ہے اور یہ کون ہے؟ تو وہ ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں بھلا کیسے جان سکتی ہوں، مگر فکر نہیں کرو، میں اپنے بھائی سے کہتی ہوں کہ مجھے پتہ کر کے دے کہ یہ کون ہے، کس کا نمبر ہے۔ اگلے 2-3 دن تک وہ کالج میں نہیں آئی۔ اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہی تھا، اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیوں وہ کالج نہیں آ رہی۔ میں نے اس کا نمبر ملایا، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ پھر میں اس کے گھر آ گئی۔ اس کا بھائی بائک دھو رہا تھا، اور مجھے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کے چہرے پر ہلکی سی تشویش کے سائے لہرائے ہوں، اور میں جب بھی اس کے گھر میں جاتی تھی اکثر اس کے بھائی کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ایک چمک سی آ جاتی تھی، جسے میں ہمیشہ نظر انداز کر دیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اس لڑکے میں یا کسی اور میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنی پڑھائی سے مطلب تھا، اور میں اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی۔ میرے لیے ایک طرح سے یہ بھی اچھی بات تھی کہ میرے دادا دادی اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے پڑھائی میں یا مالی مشکلات کا ہم لوگوں کو کسی بھی طرح کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میری دوست کو کل سے ہی بخار تھا، اس کی امی بھی ساتھ ہی تھیں۔ میں ہیرا سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکی۔ اگلے دن جب وہ کالج میں آئی تو میں نے اس سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا، تو وہ کہنے لگی کہ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی کال یا میسج نہیں کرے گا۔ بھائی نے اسے اچھی طرح سے منع کر دیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جب زندگی اتنی مصروف ہے تو کس کے پاس اتنا زیادہ وقت ہوتا ہے کہ وہ کسی کے میسج اور کال کے انتظار میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ میں نے اس کی بات پر چونک کر دیکھا، یہ کس قسم کی بات کر رہی تھی وہ۔ خیر میں اس میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اس موضوع پر ہیرا سے پھر کبھی بات نہیں کی، اور نہ ہی پھر کبھی اس لڑکے کے مجھے میسج یا کال آئی تھی۔ دوسری طرف جب میں گھر میں آئی تو میرے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ امی کا اصرار تھا کہ وہ مجھے جلد از جلد اپنے گھر میں رخصت کر دینا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں چند دنوں کی مہمان ہیں، اور وہ مجھے دنیا میں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ اگر مجھے اسی طرح سے بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کر چلی گئیں تو انہیں مرنے کے بعد بھی چین نہیں ملے گا۔ وہ اس طرح کی کتنی جذباتی باتیں کرتی رہتی تھیں، مگر خاموشی سے سننے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی۔ اب میں ان کی باتوں کی کچھ قائل ہونے لگی تھی، مگر شادی کرنے کے لیے بھی میری کچھ ترجیحات تھیں۔ میری اپنی پسند ناپسند تھی، اور میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر جس قسم کے رشتے میرے لیے آ رہے تھے وہ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس دن میں ہیرا سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی کہ نہ جانے رشتے والی آنٹی میرے لیے اتنے عجیب و غریب رشتے کیوں لاتی ہیں۔ معمولی سے معمولی شکل و صورت کی اور غریب سے غریب لڑکی بھی ایسے رشتے کے لیے حامی نہ بھرے جس قسم کے آنٹی میرے لیے رشتے لاتی ہیں۔ میری اس بات پر ہیرا خاموش ہو گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی ہو۔ اس کے بعد جب میں گھر آئی تو گھر میں مزید عجیب و غریب نمونے آئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں غصے سے بھگا دیا تھا۔
اس بات پر میری امی کے ساتھ خوب لڑائی ہوئی کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو گھر میں بلا لیتی ہیں۔ آج کے بعد اس قسم کا کوئی بھی انسان نظر آیا تو پھر مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ اس بات پر امی مجھ سے خفا ہو چکی تھیں اور پھر انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اس دن میں کالج میں ہی تھی، چھٹی کا وقت ہو چکا تھا جب مجھے اپنی دوست کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی کہ یار جلدی سے گھر پر آ جاؤ، تمہاری امی نے محلے کے تمام لڑکوں کو گھر پہ دعوت پہ بلا لیا ہے اور وہ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اور جب میں گھر آ گئی تو گھر کے باہر اتنا زیادہ رش لگا ہوا تھا، اتنے زیادہ لوگ جمع تھے، بالکل کسی شادی کا سماں محسوس ہو رہا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہو گئی اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچی تو وہاں پر باقاعدہ سے سیج سجی ہوئی تھی اور امی بھی سجی سنوری تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پر آئی وہ مجھے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، میری عزت کا سوال ہے، میں نے سب لوگوں کو بلا لیا ہے، سب لوگوں کو میں نے تمہاری شادی کی اطلاع دے دی ہے اور اگر آج تم نے نکاح نہیں کیا تو میری بدنامی ہوگی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ میرے لیے تو یہ ساری صورتحال ہی پریشان کن تھی۔ میں نے امی کو سمجھانے کی، بتانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور مجھے یہ دھمکی دی کہ اگر میں نے آج نکاح نہیں کیا تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ میں امی کی ذہنی حالت کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے اگر میں انہیں زندہ دیکھنا چاہتی تھی تو مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں خاموشی کے ساتھ ان کی بات مان لوں اور نکاح کر لوں۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میری دوست نے ہی مجھے تیار کیا تھا اور مجھے دلہن اسی نے ہی بنایا تھا۔ میں یہ تمام چیزیں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور صرف میرا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ میری دوست نے مجھے بہت اچھے سے تیار کیا اور پھر کمرے میں امی اور نکاح خوان دونوں ہی آ گئے تھے۔ امی آخری وقت تک مجھے کہتی رہیں کہ تم نے یہ شادی کرنی ہی کرنی ہے، مگر میں نے بھی ایک شرط رکھی تھی کہ نکاح میں کر لوں گی مگر رخصتی میری مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ پہلے تو امی اس بات کو نہیں مانی مگر پھر انہیں میری بات ماننی پڑی۔ نکاح نامے پر دلہے کا نام دیکھ کر میں چونک گئی۔ میں نے اپنی دوست کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ مجھے یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا تھا۔ اب مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا تھا اور میں خاموش کھلاڑی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ مگر جب نکاح ہو گیا تو ساتھ ہی رخصتی کا شور بلند ہو گیا۔ میں نے اس بات پر احتجاج کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ نے کہا تھا کہ آج صرف نکاح ہوگا، مگر امی نے مجھے یہاں بھی جذباتی بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور پھر مجھے رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آنا پڑا۔ میری شادی ہیرا کے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی اور رخصت ہونے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان لوگوں نے پہلے سے ہی ساری تیاری کی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہیرا نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ امی نے محلے کے تمام لڑکوں کو دعوت پر بلایا ہوا ہے، مگر یہاں تو میری اس کے بھائی سلیم کے ساتھ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، پھر محلے کے باقی لڑکوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ کافی دن مجھے اس کو سمجھنے میں لگے تھے مگر پھر رفتہ رفتہ احساس ہوا کہ یہ شخص بہت اچھا تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ مجھے چاہتا تھا۔ اس نے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ میں اب شادی کے بعد بھی کالج میں جاتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ہی ہر کام کرتی تھی۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے رفتہ رفتہ میرے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی۔ رشتے کی نوعیت بدلنے کے بعد بھی ہم دونوں دوستوں کا رشتہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ ابھی بھی وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم دونوں میں نند بھاوت جیسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اب میری امی بھی بہت خوش باش اور مطمئن ہو گئی تھی، جیسے ان کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اور میں تو بچپن سے امی کو ایسے دیکھتی آ رہی تھی، جب ان کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جاتی تھی تو وہ اس کو پورا کروا کے ہی اطمینان سے بیٹھتی تھیں۔ اور ایسا کیوں ہوا تھا مجھے آج اس کی سمجھ آ گئی تھی۔ پوری رات میری آنکھوں میں کٹی تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ واقعی میرے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا۔ صبح جب میرا شوہر اٹھا تو وہ حسب معمول مجھے دیکھ کر مسکرایا، مگر میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ چونک پڑا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کے موبائل سے وہ تمام چیٹ نکال کر اس کے سامنے کی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ اپنی چوری پکڑے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرا چکا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے تم سے محبت میں کیا تھا اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔
مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے غریب سمجھ کر تم مجھے کہیں ٹھکرا نہ دو، اسی لیے میں نے تمہاری امی کے ذہن میں تمہاری شادی کی بات ڈال دی تھی۔ میں تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں تمہیں تمہارے نمبر پر میسیجز اور کالز کرتا تھا۔ جب تم نے ہیرا کو فون نمبر بتایا تو پھر سب لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل گیا، اور پھر میری محبت کے بارے میں بھی سب لوگ جان گئے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ میرے منصوبے کے مطابق ہوا تھا، اس میں کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور میں نے تمہاری محبت سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ مگر تم جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہو میں تمہیں کبھی بھی اعتراض نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا، رفتہ رفتہ پھر میرا غصہ زائل ہونے لگا، اور ویسے بھی اب میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی، اور باقی تمام باتیں بے معنی تھیں۔ بی اے کرنے کے بعد میں نے آگے پرائیویٹ ایم اے کی تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ تب تک میری گود میں ایک بچہ بھی آ چکا تھا۔ مگر میں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہیں کیا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔